बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फौजी अदालतों में सिविलियंस की सजाओं के बाद DGISPR ने गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वाज़ेह जो मकसद है वो यकीनन उन तमाम मामलात की वज़ाहत था जो आइन और कानून के मुताबिक उनके बकौल ये सारे इक़दामात उठाए गए हैं, और फ़ौज जो है वो अपनी पेशावराना ज़िम्मेदारियाँ भरपूर तरीके से अदा कर रही है, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है। कौम और फ़ौज को एक पेज पे होना चाहिए, और मामलात को बगैर ऐसे लगता है कि वो जो है वो दुरुस्त करते करते ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उल्टी पड़ गई है। और अब जो है मुराद सईद के बाद राना सनाउल्लाह उन्होंने भी तईद कर दी है एक बहुत आम मौक़िफ़ की। और अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मैं समझता हूँ इसके बाद शायद जो DG साहब हैं उनको तब्दील भी करना पड़ सकता है। यानी ये मैं आपके सामने कुछ डिटेल रखूंगा। रिचर्ड गर्नेल इस वक्त भी स्लो नहीं हो रहा है। एंकर और सीनियर साफ़ी हैं वसीम बादामी, उनको भी उन्होंने जो है वो झाड़ा है। इस पे भी बात करेंगे। इमरान खान की रहायशगाह आपको इल्म है बनी गाला है, और बनी गाला मुंतकिली जो है इस पे भी बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो है वो रात को वो पहाड़ियों पर आग लगी है, और ये जो आग है ये लगी है या लगाई गई है, ये बड़ा आम सवाल है जिस पर इस वक्त बात हो रही है। हम बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करते हैं और हमेशा की तरह अपने फीडबैक के जरिए इस फायर वॉल को तोड़ें जो इस चैनल पर लगाई गई है। अच्छा, अब इस वक्त जो है वो अमेरिकन, मैंने बताया आपको कि उनकी जो नई हुकूमत है उसकी क्या पॉलिसी होती है, पाकिस्तान के अंदर इसके बड़े असरात होते हैं। लेकिन ये जो रिचर्ड है इसकी ओपनली ये जो ट्वीट्स हैं ये भी तहरीक इंसाफ को उल्टी पड़ेंगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब आप हर मामले के अंदर इस तरह टांग अड़ाते हैं तो वक्ती तौर पर बहुत से लोग खुश हो रहे हैं कि इससे तहरीक इंसाफ को फायदा हो रहा है, मौजूदा हुकूमत को झाड़ा जा रहा है पब्लिकली। चूंकि ट्रेंड चेंज हो गया है, अब सारी चीजें सोशल मीडिया पर ही आती हैं, एक्स के जरिए वार किया जा रहा है। लेकिन इसके जरिए जो है वो इमरान खान के जब केसेस चूंकि वैसे ही जाली हैं और उनके अंदर कोई दमखम बगैर नहीं है, तो उन्होंने रिहा तो वैसे ही होना है। यानी जब भी जो तहरीक इंसाफ का मुतालबा ये है कि भाई एस्टैब्लिशमेंट जो है उनके बकौल वो अदालतों पर असरअंदाज हो रही है, पूरा सिस्टम यरगमाल है, और जब वो गैर जनबदार हो जाएगी तो अदालतों ने तो वैसे ही इमरान खान को और बाकी जो कैदी हैं उनको रिहा कर देना है। तो अब इसके जरिए से जो नून लीग और बाकियों का जो बयानिया है वो ये बनेगा कि भाई देखें अमेरिका कूद पड़ा था, अब कल जैसे आप कहते हैं अब कि कल कहते थे अमेरिकी गुलामी ना मंजूर, तो अब आप मंजूर कर रहे हैं। हालांकि ये इस वक्त जो है ये सिंपल बात है कि अमेरिका हमेशा पाकिस्तान की आवाम के अंदर उसकी नफरत थी, और वो अब इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है, उनको भी पता है उसकी हमायत करके तो वो एक पब्लिक जो सपोर्ट होती है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल रिचर्ड ने अब वसीम बादामी जो है उन्होंने एक अपने तौर पर बात की और इसका उन्होंने जो है वो जवाब दिया है। और वसीम जो बादामी है उन्होंने उन्होंने कहा जी कि ये गोल्ड स्मिथ खानदान के साथ कोई कनेक्शंस हैं, बिजनेस जो कनेक्शन है ये रिचर्ड के। तो उसने कहा यार आप कहने को तो साफी है, जिस तरह आप बता रहे हैं कि आप साफी हैं, और पता नहीं आप क्या देखते हैं, और आपको सवाल एवं ही आप कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मेरा तो गोल्ड स्मिथ खानदान का मैं जानता भी नहीं हूं, मुझे पता भी कोई नहीं है। तो आप इस तरीके से ये जो बात है वो कर रहे हैं जो कि गैर मुनासिब है। ये बात जो है वो उन्होंने की। अब यहाँ पे एक और बड़ा आम सवाल है। इमरान खान की रहायशगाह आपको इल्म है बनी गाला के अंदर है, और ये एक पहाड़ी है। जब आप जाते हैं तो उस पहाड़ी के ऊपर ये रहायशगाह है, कुछ और रहायशगाहें भी इर्द गिर्द हैं। इस पहाड़ी पर रात को आग लगी है, और ये जो आग है ये रूटीन के अंदर जो है अगर हम इसको लें तो पहाड़ों के ऊपर कई दफा आग लगती है। मैं अभी 2 दिन पहले मरी था, तो वहां भी देखा एक पहाड़ी पर वो आग लगी, और देखते ही देखते रात को वो नजर आ रहा था। और ये रूटीन के अंदर लगती हैं। लेकिन अब ये रिजवान गलाज़ई हैं, सहाफ़ी हैं, वो बताते हैं कि इमरान खान की रहायशगाह बनी गाला की पहाड़ी पर रवां माह दूसरी दफा आग भड़क उठी है। इस वक्त आग मुसलसल फैल रही है, लेकिन फायर ब्रिगेड से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा।
عمران خان کے ملازمین نے آگ بجھانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ اس سے پہلے 14 دسمبر کو بھی بنی گالہ پہاڑی پر آگ لگی تھی۔ تو یہ عمران خان کی رہائش گاہ کے بالکل جو ساتھ ہے اسی جگہ پہ یہ آگ جو ہے وہ قریب لگی ہے۔ ملازمین نے بجھانے کی کوشش کی ہے لیکن وہ جو ہے نہیں بجھا پائے، لیکن پھر بتایا گیا کہ جو ہے فائر بریگیڈ ہے وہ پہنچا اور آگ پر جو ہے وہ قابو پا لیا گیا ہے۔ اور اظہر مشوانی کہتے ہیں کہ یہ تیسری مرتبہ اس پہاڑی پر جو ہے وہ آگ لگ رہی ہے، اس لیے جو ہے وہ سوچا جا رہا ہے کہ یہ آگ لگتی ہے یا جان بوجھ کر آگ جو ہے وہ لگائی جاتی ہے۔ اچھا یہ بات ہے۔ اب ہم آتے ہیں جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، یہ پریس کانفرنس جو ہے میں سمجھتا ہوں انتہائی یعنی الفاظ نہیں ملتے کئی دفعہ نا آپ کو پاکستان میں رہتے ہوئے کہ یہ پریس کانفرنس ایک سیاسی قسم کی پریس کانفرنس، اور شاید اگر کوئی ان کی جو ہے نا وہ کارکردگی دیکھی جائے تو جب سے یہ جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف یہ ڈی جی آئی ایس پی آر بنے ہیں، یہ پریس کانفرنس اگر ان کی پیشہ ورانہ معاملے کو دیکھا جائے تو میرا خیال ہے ان کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے۔ یعنی انہوں نے جس انداز میں تذلیل کی ہے سویلین کی اس پریس کانفرنس میں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے یہ ایسے لگ رہا تھا جیسے نون لیگ کی پریس کانفرنس۔ تو یہ بات میں نے کل بھی کی تھی اور اب اس کو سب نے ظاہر ہے یہی بات کی ہے کہ واقعات اب ساری وہ ویڈیوز آنا شروع ہو گئی ہیں، ساری بات چیت، خاص طور پر جو انہوں نے یہ بات کہی ہے نا، اس نے تو سینے چیر دی ہیں لوگوں کے، کہ سویلین کو یہ کہنا کہ جب دم دبا کے بھاگ گئے، فرار ہو گئی لیڈرشپ اور بھاگ گئے، تو پھر انہوں نے وہ اپنے جو ہے وہ بچانے کے لیے یہ باتیں کی، اور یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں یہ اب بندہ کیا کہے، ڈی جی صاحب دوانوں بندہ کی کہے ہیں، مطلب ہے کہ آپ اس سطح پہ سویلینز کو کہہ رہے ہیں خدا نہ خواستہ جو نہتے لوگ ہیں، اور دوسری طرف سے گولیاں چلیں، اور آپ نون لیگ کے ایک تھرڈ کلاس ورکر کی طرح اگر بیان دیں کہ آپ جو ہے وہ دم دبا کے بھاگ گئے، تو یہ کتنی تذلیل ہے اس پرامن جو عوام ہے اس کی، افسوسناک ہے۔ اور پھر باقی چلیں ان کے خلاف جو بھی ساری چیزیں اور معاملات جو ہے اس کے اندر آئے ہیں، اور اس کا جو ریبٹل آیا ہے وہ بڑا، اور ان کا جو اگریشن ہے، جو ایک غصہ ہے ڈی جی صاحب کا، وہ بھی افسوسناک ہے۔ لیکن جو حقائق سامنے آئے اس کے بعد وہ واضح ہیں۔ عمران خان کو کنونس کیا گیا طالبان کا ادھر دفتر بننا چاہیے، یہ بھی عمران خان نے کہا تھا، اور مذاکرات ہونے چاہیے، اس پہ عمران خان کنونس تھے، لیکن ایم این ایز ان کے کنونس نہیں تھے۔ تو بعد ازاں آپ کو علم ہے مراد سعید نے اس حوالے سے بڑی کوششیں کی، پھر مراد سعید نے رات کو ایک لمبا ٹویٹ بھی کیا، انہوں نے بھی اس کو رد کیا۔ لیکن رانا ثناءاللہ جو ہے، انہوں نے، سائرہ بانو نے، امیر حیدر غوطی نے، اور دیگر جو لوگ اس وقت تھے جن کو بریفنگز دی گئیں، انہوں نے اس جو عمران خان اور تحریک انصاف کا موقف ہے اس کی تائید کر دی ہے۔ اب رانا ثناءاللہ نے اعتراف کیا ہے کہ جس میٹنگ میں طالبان کی واپسی کے حوالے سے بریفنگ اور فیصلے ہوئے، ان میٹنگز میں عمران خان موجود ہی نہیں تھے۔ تو یہ بات جو ہے وہ بڑی عام ہے، چونکہ عمران خان اس وقت آپ کو علم ہے بیٹھتے نہیں تھے اپوزیشن کے ساتھ، اور وہ کہتے تھے کہ میں اس جگہ پہ نہیں بیٹھوں گا جہاں نواز شریف یا شہباز شریف اور زرداری بیٹھیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ میٹنگ وہاں پہ ڈسکس ہوئی۔ اب سب سے جو بڑا معاملہ ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ جو رانا ثناءاللہ نے ہی ساری بات یہ بھی کی ہے کہ بھئی آپ مذاکرات کے اندر عمران خان جو ہے ان کو بنی گالہ شفٹ کرنے کی کوئی بات ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا جی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، لیکن وہ کہتے ہیں بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عمران خان جو ہے، ہم یہ چاہتے ضرور ہیں کہ عمران خان بنی گالہ یعنی لوگ اپنے گھروں میں آ جائیں اور ہمیں 5 سال پورے کرنے دیں۔ اب یہ تو ہم نہیں مانیں گے کہ وہ جو ہے نا ادھر ایوان اقتدار میں آ جائیں اور ہم ادھر ان کی جگہ پہ بنی گالہ یعنی وہ اڈیالہ جیل چلے جائیں، یہ تو ہمیں بھی منظور نہیں ہے۔ تو اس وقت جو خوف ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان نکلے گا، وہ جو بات ہے نا گبر آ جائے گا، بات وہی ہے کہ وہ آئے گا تو پھر سلاخوں میں ڈالے گا، احتساب کرے گا، پھر یہ چھوڑے گا نہیں۔ وہی سب ڈرے ہوئے ہیں، کچھ افسران ڈرے ہوئے ہیں، کچھ سیاسی لیڈرشپ ڈری ہوئی ہے، اور پھر اتنی عوامی حمایت کے ساتھ اگر کوئی آتا ہے
تو یہ اس سسٹم کی بڑی شکست ہوگی، چونکہ ہم نے عوام کے سامنے تو سرنڈر کرنا نہیں ہے، ہم نے آگے پیچھے ہی سارے سرنڈر کرنے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ اس وقت یہ پریس کانفرنس جو ہے اس کے بعد جو رد عمل آیا، جو فیکٹس آئے ہیں، جس طرح کا ریبٹل آیا، بڑا افسوس ہے یہ کہتے ہوئے کہ ڈی جی صاحب کو یہ پریس کانفرنس الٹی پڑ گئی ہے۔ اگر یہ عطا تارڑ کر رہا ہوتا، عظمہ بخاری کر رہی ہوتی، مریم اورنگزیب یہ پریس کانفرنس کرتی تو بات اور تھی، لیکن ڈی جی صاحب کو شاید اب کوئی جیسے تھے نا، پہلے بھی تھے، ظاہر ہے ڈی جی رہے ہیں، جنرل آصف باجوہ رہے ہیں، پھر آصف غفور رہے ہیں، وہ بڑے ایک ان کو نپے تلے الفاظ کے اندر بات کرتے تھے، لیکن جس طرح موجودہ ڈی جی صاحب جگے کے انداز کے اندر آتے ہیں، اور کچھ ان کی آواز بھاری ہے میری طرح، اور وہ اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح وہ دھمکیاں دینے کے لیے آتے ہیں، تو یہ بڑا افسوسناک ہے۔ یہ تو الٹا عوام کے اندر دیکھیں نا، آپ دیکھنا یہ ہے کہ ایک آپ نے کام کیا ہے نا، اس کو سنجیدگی کے ساتھ ہمارے اداروں کو اس پہ انالیسز یقیناً وہ کر رہے ہوں گے، یا ویسے ہی انہوں نے چلنا ہی اس طرح ہے عوام کی مخالف سمت، تو وہ علیحدہ بات ہے۔ تو یہ جب سے جس انداز کے اندر انہوں نے دھمکیاں اور سیاسی جماعت، اور ایک سیاسی جماعت جو کہ پاکستان کی عوام کی اکثریت کی نمائندہ ہے، اس کو ٹارگٹ کر کے، یعنی آپ دیکھیے، میں آخر پہ ایک بات جو ہے نا، وہ دریا میں بند کیا ہے، وہ کہتے ہیں نا کودے میں دریا کو بند کرنا، یہ بات ایک بڑی عام کی ہے، جو یہاں پہ ہیں، آپ کو علم ہے، پاکستان تحریک انصاف کے عام رہنما ہیں، انہوں نے بڑی عام بات کی ہے، سوری صاحب نے، انہوں نے کہا بھائی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ سیمنٹ، سریا، پیمپر، دودھ، زراعت، تیل، یعنی ساری جو چیزیں ہیں، وہ تو ذمہ داری ہے خارجہ داخلہ پالیسی، جو کچھ بیان کیا کہ ہم نے وہاں انفراسٹرکچر کے لیے کام کیا، ہم نے صحت کے لیے کام کیا، ہم نے تعلیم کے اندر یہ کی، یہ ساری ذمہ داریاں جو ہے وہ آپ کی ہیں ماشاءاللہ۔ تو پارا چنار کے اندر جو ہے وہ امن لانا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ ڈال رہے ہیں خیبر پختونخوا حکومت پہ۔ تو یہ بڑا جو ہے وہ معاملہ ہے۔ تو یہ پریس کانفرنس میرا خیال ہے ہمارے اداروں کو انالیسز کرنا چاہیے۔ سیاسی ڈومین میں جا کے اگر آپ بات کریں گے تو پھر جواب اور رد عمل بھی اسی طرح آتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں، بہرحال اس وقت تو یہ سارا معاملہ الٹا پڑ گیا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔